السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل۔ میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانچے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا میں افسانچہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے عریشہ مبین امجد اور افسانچے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے افسانچے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ باجی، اس بار میں سارے روزے رکھوں گا، اب میں بچہ نہیں ہوں، علی نے کہا۔ رکھ لینا، پر امی تمہیں روزہ نہیں رکھنے دے گی، باجی بولی۔ آپ چپ ہی رہیں، میں خود امی سے بات کروں گا، میری استانی کہتی ہیں کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، علی کہنے لگا۔ ہاں ہاں، پر امی کو کون سمجھائے، باجی نے کہا۔ کل پہلا روزہ ہے، میں آج مسجد جاؤں گا، نماز تراویح ادا کروں گا اور دعا کروں گا، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ میں اپنے روزے احسن طریقے سے رکھ سکوں۔ شاباش میرے بھائی، اپنی دعا میں اپنے دیس کو یاد رکھنا۔ پہلی سحری کے وقت راج گھرانے کے سب لوگ دسترخوان کے سامنے موجود تھے۔ امی جان، علی کہہ رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ امی بولتی، علی خود ہی کہنے لگا، جی تو اس میں کون سا بری بات ہے؟ صبح کے 9 بج رہے تھے، کورونا وبا کے باعث علی کو اسکول سے چھٹی تھی، وہ سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ علی کی امی اور باجی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ علی گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی آواز سنی، جاؤ بھائی دال ہی لے آؤ۔ اتنے میں ایک لڑکا جس کا نام سلیم تھا، علی اسے جانتا تھا، بولا، اب میری شکل جو دیکھتا ہے وہی جی چراتا ہے اور کوئی بھی ادار دینے کو تیار نہیں۔ علی ان کے گھر کے مزید قریب گیا تاکہ اچھے سے ان کی باتیں سن سکے۔ بہن کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے مجھے کام کے پیسے ملنے ہیں، ہم جلدی اپنا قرض اتار لیں گے، ابھی جاؤ کچھ لے آؤ، ہم روزہ کیسے افطار کریں گے؟ علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے مہینے سلیم کی ماں کورونا کے باعث اسپتال میں دم توڑ گئی، جس وقت کی وجہ سے لوگ انہیں طنز کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے گھر میں موجود چھوٹی سی دکان بھی اسی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ علی گھر گیا اور سارا دن ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ افطاری کے دوران بھی علی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے سلیم اور اس کے گھر والوں نے روزہ کیسے افطار کیا ہوگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، ہمیں سفید پوش حضرات جو کورونا کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے نا؟ علی کی ماں نے کہا، علی تم پر ہمیشہ پیسے ضائع کرنے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دینے دوں گی۔ علی دھیمی سی آواز میں بولا، تو پھر ہم مسلمان تو نہ ہوئے؟ اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجے پر تقویٰ والے لوگ ہیں، اور اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کا اجر بھی تو ملے گا۔ کیا سلیم نے اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ ان کی والدہ کو کچھ ہو؟ ایک تو ان کے گھر کا فرد چلا گیا اور دوسرا ان لوگوں نے ان کا رزق چھین لیا۔ بابا جان، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور بیٹا، ہم ضرور مدد کریں گے، نہ صرف سلیم اور اس کے گھر والوں کی بلکہ اپنے محلے میں موجود ہر اس ضرورت مند کی مدد کریں گے جو مستحق ہیں۔ علی کا چہرہ بابا کی بات سن کر روشن ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر بابا کا منہ چوما اور 3 بار شکریہ ادا کیا۔ ایک اور اہم بات بیٹا، جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہی تو باقی رہ جاتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور تو اور وہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اور تو اور آخرت میں 7 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ عالیہ بولی، بابا جان، اسی طرح عید قربان پر اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں جاتا بلکہ اللہ کے ہاں تو ہماری نیت جاتی ہے۔ علی اور عالیہ کے والدین ان دونوں کی نیک نیتی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ امی بولی، عالیہ بیٹا، اپنے اور میرے کپڑوں میں سے 2 سوٹ ہم ضرورت مندوں کو دیں گے، اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کے طفیل بخش دے، آمین، سب نے مل کر کہا۔